سیر کروائی۔ لیلم من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو لگ کے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، فرمایا مسجد اقصی او مسجد ہے کہ جدے اردا گرد برکتاں ہی برکتاں نے۔ لنریہ من آیاتنا، معراج اس واسطے کروایا تاکہ اپنے محبوب نو اپنی نشانیاں دکھائیے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سنن والا بھی ہے اور بے شک اللہ ویکھن والا بھی ہے۔ دوستان گرامی قدر، یہ مختصر جہا مفہوماً ترجمہ میں جڑا آپ حضرات دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا ہے، یہی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی معراج شریف دے حوالہ نال اسی دے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پاک او ذات جس نے اپنے خاص بندے نو رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر مسجد حرام تو مسجد اقصی تک سیر کروائی، او مسجد اقصی جد اردا گرد اللہ دیاں برکتاں ہی برکتاں نے، اللہ دی رحمت ہی رحمت ہے، اللہ دا کرم ہی کرم ہے۔ اس حوالہ دے نال علماء کرام نے عقیدہ نقل فرمایا کہ ایک مسلمان صاحب ایمان کلمہ گو سرکار دا جڑا غلام ہے، اس دا عقیدہ کی ہونا چاہیے معراج شریف دے حوالے نال؟ تو فرمایا کہ مسجد حرام تو مسجد اقصی تک جڑا رب نے اپنے محبوب نو سیر کروائی، اس نو اسرا دے نام دے نال مخاطب کیتا، یاد فرمایا۔ جڑا بندہ اس سیر دا انکار کرے گا، یعنی مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دی سیر دا، فرمایا او دائرہ اسلام تو خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس دا ذکر اللہ دے قرآن دے اندر موجود ہے۔ اور پھر فرمایا مسجد اقصی تو لگ کے آسمانہ تک جڑی محبوب نے سیر کیتی، اس سیر دا ثبوت حدیث پاک دے اندر، حدیث مشہورہ دے اندر موجود ہے۔ اس دا جڑا منکر ہوئے گا وہ فاسق ہوئے گا، مبتدع ہوئے گا، یعنی سنت دا تارک، سنت دا انکار کرنے والا ہوئے گا، حدیث دا منکر ہوئے گا۔ اور آسمانہ تو اگے لا مکان تک جو اللہ نے اپنے محبوب نو سیر کروائی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی ذات دا دیدار عطا فرمایا، مشرف فرمایا۔ فرمایا اس دا ثبوت حدیثاں دے اندر ہے۔ اس دا منکر جاہل، محروم اور بد نصیب ہے۔ یعنی تین چیزاں، تین سٹیپ دے اندر علماء کرام نے واقعہ معراج نو ذکر کیتا۔ پہلا سٹیپ مسجد حرام تو مسجد اقصی، ایک دا ذکر قرآن دے اندر انکار کرنے والا کافر۔ دوسرا سٹیپ مسجد اقصی تو آسمانہ تک، اس دا ذکر حدیث دے اندر منکر فاسق۔ اور تیسرا آسمانہ تو اگے لا مکان دی جڑی محبوب نے سیر فرمائی، اس دا ذکر بھی حدیث دے اندر، لیکن اس دا منکر جاہل ہوئے گا، فاسق ہوئے گا، گناہگار ہوئے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اسی طرح دیگر علماء کرام نے بھی اس موضوع تے بڑی خوبصورت باتاں ارشاد فرمائیاں، جس طرح کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب فوائد الفوائد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 358 تے ارشاد فرماندن کہ مسجد حرام تو بیت المقدس تک دا سیر اسرا ہے، اور بیت المقدس تو آسمان تک دی سیر معراج ہے، اور آسمان تو کعبہ قوسین جس دا ذکر 27ویں سپارے دے اندر رب نے فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قعبہ قوسین او ادنا، او جڑا محبوب دا اتنا بڑا عروج ہے، فرمایا اس نو اعراج دے نام دے نال مخاطب کیتا جاندا ہے۔ اسی طرح میرے مسلمان بھائیوں، علماء کرام نے 7 چیزاں نقل کیتیاں کہ عام طور تے
اگر کوئی بندہ کوئی کام کرتا ہے یا کسی جگہ تو دوسری جگہ تے جاندا ہے تے 7 سوال ہر بندے دے ذہن دے اندر آندے نے، لیکن جڑی محبوب نے سیر فرمائی 7 دے جڑے سوال ہر انسان دے ذہن وچ آندے نے، انہاں ساریاں دا جواب اللہ نے خود قرآن دے اندر ارشاد فرمایا۔ نمبر 1، ہر بندے دے ذہن وچ سوال آندا ہے کہ سفر کس نے کرایا، یعنی جدو یہ سفر توتے تک ہویا ہے سفر کروان والا کون ہے۔ نمبر 2، سفر کس نے کیتا، کروان والا کون ہے اور سفر کرن والا کون ہے۔ نمبر 3، سفر کہاں سے ہوا، یعنی کس جگہ تو سفر شروع ہویا، اور نمبر 4، سفر کتے تک ہویا، اور نمبر 5، سفر رات نو ہویا یا دن نو ہویا، اور نمبر 6، سفر کتنی دیر چ ہویا، اور نمبر 7، سفر کس واسطے کیتا گیا، مطلب کی سی جان دا کی کوئی نہ کوئی پیغام ہوندہ ہے، کوئی نہ کوئی مقصد ہوندہ ہے ہر بندے دا۔ تو فرمایا نمبر 1، سفر کس نے کرایا، اللہ نے قرآن میں فرمایا سبحان، وہ پاک ذات ہے، یعنی اللہ نے آپ اپنے محبوب نو سیر کروائی۔ اور نمبر 2، سفر کس نے کیتا، فرمایا عبد ہی، خاص بندے نے، مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نمبر 3، سفر کتوں شروع ہویا، فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام تو سفر شروع ہویا۔ نمبر 4، سفر کتے تک ہویا، فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سفر ہویا۔ اور نمبر 5، سفر رات نو ہویا یا دن نو ہویا، فرمایا لیلہ، سفر اللہ نے رات دے وقت کروایا، سفر اسرا راتوں رات کروایا اور رات دے تھوڑے جے حصے دے اندر کروایا۔ اور نمبر 7، سفر کس نے کیتا، کیوں کیتا، فرمایا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے سفر اس لیے کرایا کہ لنُرِيَهُ من آیاتنا، اللہ فرماندا ہے محبوب نو اپنے کول بلا کے میں او کچھ وکھانا چاہنا جنوں اج تک کسی نہیں ویکھیا، اج معراج دی راتی میرا نبی سب کچھ ویکھے گا اور دنیا پتہ چل جائے گا کہ کائنات دی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہ جو محبوب دے علم تو پوشیدہ ہوئے۔ ہر چیز دا دیدار اس نو ویکھنا اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو عطا فرمایا۔ اور علماء نے مزید ارشاد فرمایا کہ محبوب کریم نو اللہ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، یعنی اتنے معجزے محبوب دے کہ کوئی بندہ انہاں دی گنتی نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث فرمایا ریت دے ذرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، مٹی دے ذرات اور پانی دے قطرات دے نالوں زیادہ رب نے اپنے نبی نو معجزے عطا فرما دیتے۔ لیکن پہلے جتنے نبی سن، کسی نے 1 معجزہ عطا کیتا، کسی نے 5 معجزے، کسی نے 13 معجزے، 20 25 30، بس اس تو زیادہ بعض علماء نے 27 لکھیا کہ 27 معجزیاں تو زیادہ اللہ نے کسی نبی معجزہ عطا نہیں کیتا۔ لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت اللہ کے قبر انور دے اندر جان تک محبوب دی ساری زندگی نو ہی رب نے معجزہ بنا چھڑیا، ساری زندگی رب نے معجزہ۔ تو 2 معجزے رب نے، معجزہ کس نو کیا جاندا ہے، جڑا عقل نو تعجب دے اندر مبتلا کر دے، بندہ سوچے کہ یہ کام تے نہیں ہو سکتا، جیڑی سوچ جتے بندے دی سوچ دی حد آ جاندی اوتھے اگے اللہ دے نبی دے معجزے دا آغاز ہوندا ہے۔ تو 2 معجزے رب نے اپنے یار نو سب تو اعلیٰ عطا کیتے اور سب تو بڑے اور سب تو باری عطا کیتے۔ وہ کہڑے 2 معجزے، فرمایا نمبر 1، رب نے اپنے محبوب نو معجزہ قرآن عطا فرمایا۔ قرآن اے میرے نبی دا معجزہ ہے، ایسا معجزہ ہے کہ جو جتنا زیادہ امتی اس نو پڑھدا جاندا ہے اللہ اتنے زیادہ اپنی معرفت اس بندے نو معرفت عبور عطا فرماندا جاندا۔ جتنا کوئی زیادہ قرآن پڑھے گا اتنا ہی زیادہ اس دے علم دے اندر اضافہ ہوئے گا، اس دی روحانیت دے اندر اضافہ ہوئے گا، اس دے تقوی دے اندر اضافہ ہوئے گا، اس دی پرہیزگاری دے اندر اضافہ ہوئے گا۔ میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والے ہو، ایک قرآن ایسا معجزہ ہے
کہ جڑا معجزہ عطا بھی رب نے کیتا، اور اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا نازل بھی رب نے کیتا ہے تو حفاظت بھی قیامت تک محمد دا خدا آپ اس دی فرماندہ رہے گا۔ نازل بھی رب نے کیتا اور حفاظت بھی اللہ خود، اور قرآن ایسا معجزہ ہے میرے نبی دا، میرے مسلمان بھائیو، کہ جڑا دنیا تے اس معجزے نال پیار کرتا ہے، ایک قبر وچ بھی معجزہ دے نال تشریف لے کے جانا ہے، اج بھی زندہ و سلامت ہے، قیامت تک محبوب کریم دا اے معجزہ زندہ و سلامت رہے گا۔ ایک صحابی سن، زندگی میں رہ کے سورہ ملک دی بڑی تلاوت کرتے سن، رات دن سورہ ملک پڑھ دیا رہنا، وصال کیتا، اس تو بعد انہوں دی قبر وچوں بھی سورہ ملک پڑھن دی تلاوت دی آواز آندیاں سن۔ صحابہ نے نبی پاک سرکار دی بارگاہ چرچ کیتی، یا رسول اللہ اس جگہ تو سورہ ملک دی آواز آندی، سرکار فرمایا اے بندہ دنیا تے رہ کے قرآن نال پیار کرتا رہا ہے، اج بھی قرآن دے نال پیار پیا کرتا ہے، قیامت تک اس دی قبر وچوں قرآن پڑھیا جاندا رہے گا۔ تو دو معجزے اعلیٰ، ایک معجزہ قرآن رب نے اپنے یار نو سب تو بڑا عطا کیتا، اور دوسرا معجزہ معراج سب تو بڑا رب نے عطا کیتا۔ معجزہ قرآن بھی ایسا معجزہ ہے کہ جس دی کوئی مثل کوئی مثال نہیں، معجزہ معراج بھی ایسا ہے جس دی کوئی مثل کوئی مثال نہیں۔ معجزہ قرآن ہوئے کہ اللہ نے پہلے سپارے وچ ارشاد فرما دیتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب وچ کوئی بندہ کسی قسم دا کوئی شک و شبہ پیدا کر سکدا نہیں، ادھر کوئی عیب نہیں، کوئی ریب نہیں، شک دی گنجائش بھی نہیں۔ ھدی للمتقین، اے متقین ہدایت دین واسطے تشریف لے کے آئی، اور اے تے معجزہ قرآن ہے نا۔ دوسرا معجزہ معراج جدو اس کا ذکر رب نے فرمایا تو سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، سبحان تو شروع کر کے آغاز فرمایا کہ کوئی بندہ بھی میرے محبوب دے معجزہ معراج دا انکار نہ کرے، کیوں؟ او دی وجہ محبوب نے خود تے دعویٰ کیتا ہی نہیں۔ اگر میں کوئی دعویٰ کراں تے تسی دلیل منگو گے، تسی کوئی دعویٰ کرو تے میں تواڈے کولوں دلیل منگاں گا۔ فرمایا میرا نبی خود تے اعلان کر ہی نہیں رہا کہ میں سیر کر کے آیا، اے تے خدا نے فرمایا کہ محبوبہ سیر کروان والا بھی خدا ہے، لے کے جان والا بھی خدا ہے، واپس لے کے آن والا بھی خدا ہے۔ اے سارا معجزہ اللہ نے آپ محبوب واسطے انتظامات فرمائے۔ ایک روایت کے اندر مسلمان بھائیوں میں پڑھیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو لین واسطے جدو جبریل علیہ السلام آئے نا تے محبوب دے قدم چومے تے گھر تو باہر لے کے نکلے تے سواری تے سوار کروان لگے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ جبریل زیارت پہ کر دیں تے سائڈاں تے دائیں بائیں جبریل نے ویکھیا تے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، چونکہ 27 دی رات سی، یہ ایسی رات ہوندی کہ چاند نکلدا ہی نہیں، جے نکلے بھی سی تھوڑے ٹائم واسطے نکل کے غروب ہو جاندا۔ تو جبریل علیہ السلام نے سوچیا کہ کیوں نہ میں جنت دے وچوں کوئی لائٹنگ کوئی قندیل اس کا انتظام کراں، کیونکہ سیر ہے اور سیر اندھیرے دے اندر تو نہیں ہونی، میں جنت وچوں کوئی قندیل لے کے آواں۔ جدو جبریل نے سوچیا تے رب نے فرمایا جبریل کیڑیاں سوچاں پہ ہیں؟ عرض کر دیں مولا تیرے محبوب نے آج سیر کرنی، مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ، ایک تو پھر اگے اسمان، پھر جنت، دوزخ، عرش، فرش، ساری لامکان دیاں سیراں، تے مولا روشنی کوئی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ فرمایا اج کوئی دنیا دی روشنی نال محبوب واسطے اندھیرا نہیں کرنا، اور نہ ہی جنت دی روشنی نال محبوب واسطے اندھیرا کرنا ہے، اے روشنی کرنی ہے۔ مولا پھر روشنی کس طرح کرنی؟ فرمایا میرے نبی دے چہرے اتے میں اپنے جمال اپنی قدرت دا 70,000 پردہ رکھے ہے، ایک پردہ لا دے زمین آسمان کی پوری دنیا تیرے تے اللہ روشن فرما دے گا۔ ایک پردہ جبریل نے لایا میرے نبی دے چہرے مقدس تو، پوری دنیا محبوب دے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اللہ نے معراج صرف میرے آقا نہیں کروایا، حضرت آدم نو بھی معراج عطا فرمایا، حضرت ابراہیم خلیل نو بھی رب نے معراج عطا فرمایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نو بھی رب نے معراج عطا فرمایا۔ حضرت آدم دی معراج کی سی کہ اللہ نے پیدا کیتا تے جنت دے اندر جان دی اجازت عطا فرما دیتی، آسمانہ دی سیر کروا دیتی، دوزخ دا معائنہ کروا دیتا۔ یہ حضرت آدم دی سیر ہے، جڑا ابو البشر ہے،
سارے بشراں دا باپ ہے۔ اور نمبر 2 حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ بات غور طلب مسلمان بھائیو، اللہ دے پاک پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ واسطے اللہ نے ایک پتھر بھیجیا سفید رنگ دا۔ وہ پتھر آیا، اللہ نے فرمایا ابراہیم اس پتھر اتنے بیٹھ جاؤ، پتھر تے بیٹھو گے تسی جدے جدے سوچدے جاؤ گے یہ پتھر ادھر اڈ کے چلا جانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تھانوں معراج کروانا چاہتا ہے، ایسی چیزاں بھی کھانا چاہتا ہے کہ جڑیاں تساں پہلے نہیں ویکھیاں۔ اور بہشت تک دی ابراہیم خلیل نے سیر فرمائی، یعنی جنت دی سیر کی تھی۔ اور جڑا گھر جنت دے اندر ابراہیم علیہ السلام واسطے رب نے بنایا ہے، اس پتھر اتنے بیٹھ کے آپ نے اس گھر دا بھی دیدار فرمایا۔ اے ابراہیم دی سیر ہے۔ اگے چلیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے بھی رب نے سیر کروائی۔ اور قرآن نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی موسیٰ علیہ السلام نو اپنے نال ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا۔ ہم کلام کس طرح ہوئے؟ یعنی ظاہراً ملاقات نہیں ہوئی، صرف فرمایا موسیٰ کوئی طور تے آ جاؤ اور آ کے ساڈے نال ملاقات کر لینا، گفتگو ساڈا کلام سماعت کر لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تے پہنچے، اللہ نے فرمایا فخلا نہ لیکا انکا بالواد المقدس طویٰ۔ موسیٰ کوئی طور تے آ گئے ہیں، جتیاں اتار دے۔ مولا کیوں؟ فرمایا اگے جس وادی تے تو جان والا ہے وہ کوئی عام وادی نہیں، بڑی شان والی وادی، وہ بڑی مقدس وادی، بڑی فضیلت والی وادی، وہ پاک جگہ ہے، مقدس جگہ ہے، اس تے تسا چڑھنا، جتیاں اتار کے آؤ۔ موسیٰ علیہ السلام جتیاں اتار کے اگے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ 40 دن تک روزہ رکھو۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک روزہ رکھو۔ مولا کیوں؟ فرمایا روزہ رکھو گے تقوی اور پرہیزگاری اس مقام تک پہنچ جائے گی کہ تسی میرے نال کلام کر سکو گے۔ یہ صرف کلام کروانا ہے، دیدار نہیں کروانا۔ 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھیا۔ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ کسی اللہ والے نے فرمایا کہ ہر جفا ہر ستم گوارا ہے، اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے۔ مولا 40 دن کی تو ساری زندگی بھی آ کے میں روزے رکھنے واسطے تیار ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر دیں جدو روزہ مکمل ہویا، اللہ دے نال شرف ملاقات حاصل ہویا، اللہ دی گفتگو سنی جناب موسیٰ علیہ السلام نے۔ ہن جدو گفتگو دے اندر مست ہوئے، میں وہی اللہ دے کلام دے اندر عرض کر دیں مولا الہ العالمین تیری گفتگو اتنی کمال والی ہے، تیرے دیدار میں کتنا بڑا لطف ہوئے گا۔ مولا دیدار بھی عطا کر، رب آرنی انظر الیک، مولا میری طرف ویک، میں نے اپنا دیدار عطا کر۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تیری آنکھ وچ میں نے ویکھن دی طاقت نہیں، تیری آنکھ وچ میرا دیدار کرن دی طاقت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار عرض کیتا، کتاباں میں لکھیا ہے کہ پتہ نہیں لا تعداد مرتبہ حضرت موسیٰ اللہ دی بارگاہ چرزاں کر دے رہے مولا مہربانی کر دیدار کرا دے، مولا مہربانی کر دیدار کروا۔ آخر کار اللہ نے جدو ویکھیا کہ موسیٰ نے واپس مڑن والا نہیں، یہ گل تے ڈٹ گیا کہ اللہ مہربانی کر۔ اللہ نے فرمایا چل ان کر لینے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اے سامنے جڑی پہاڑی ہے نا اس ول ویکھ، میں اپنی ذات دی تجلی نہیں، اپنی صفات دی تجلی دا 1000واں حصہ، سوئی دے نکے وچوں 1000واں حصہ او تھوڑی جی تجلی میں اس پہاڑ تے پانا۔ اگر یہ پہاڑ سلامت رہ گیا تو تم ہی برداشت کر لویں گا، پھر تین دیدار ہو جائے گا۔ اگر یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو پھر تم ہی برداشت کر سکنا نہیں۔ حضرت موسیٰ نے مولا جلدی کر۔ اللہ فرماندا ہے اساں جویں تجلی پھینکی، فلما تجلی ربہ، پس جیسے ہی اللہ نے اپنی تجلی فرمائی للجبل پہاڑ تے، جعلہ دکم وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، بکھر گیا، ریت بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام گر کے بعد علماء نے لکھا بے ہوش ہو گئے۔ بڑھتا ہی مہینہ لیکن چونکہ نبی دی ذات ہے، نبی بے عیب ہوتا ہے، اسی آکھاں گے کہ موسیٰ اللہ دے جلویاں بھی مست ہو گئے، اللہ دے جلویاں وچ مست۔ کافی ٹائم تو بعد جدو ہوش آیا تو پھر کیا سبحان اللہ، مولا تیری ذات پاک، صفات دا اتنا اعلیٰ، روح اتنا جلال،
صفات دے اندر اتنی قہاریت، اتنی جباریت، تو پھر کس طرح ویکھ سکتا ہے؟ بہرحال مسلمان بھائیو، ہن موسیٰ نے اللہ دی بارگاہ عرض کی یا اللہ تیرا شکر ہے، چلو دیدار میں نہیں کر سکیا، تو اپنی گلاں نال تے میں نوازیا نا، میں تیری گفتگو تے سماعت کیتی، مولا تو ایسا کرم میرے تے کیتا کہ اج تک یہ کرم کسی تے بھی نہیں کیتا، تو میرے نال کلام کیتا، اور پھر اپنی صفات دی تجلی وکائی۔ وہ الگ بات ہے کہ میں تیرے جلویاں بھی مست ہو گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ صرف میرا شکر ادا نہ کر، مت علی توحید و حب محمد، میرا بھی شکر ادا کیتا کر تے محمد دے نال پیار بھی کیتا کر۔ ذرا پیار نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو میرے بزرگوں، میرے نوجوان بھائیو، ذرا غور کرنا، رب نے فرمایا موسیٰ میرا شکریہ بھی ادا کر، میرے محمد نال پیار بھی کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا مولا او محمد کون ہے؟ میں تے نہیں جانتا۔ رب نے فرمایا موسیٰ محمد ولولا محمد و امتہ لما خلقت الافلاک والارضین والشمس والقمر ولا ملکا مقربا ونبیا مرسلا ولا ایاک۔ رب نے فرمایا موسیٰ محمد ہوئے اگر میں انہوں پیدا نہ کردا، میں آسمان بھی پیدا نہ فرماندا، میں افلاک زمین و آسمان نو نہ بناندا، میں شجر و حجر نو نہ بناندا، میں برق و بہار نو نہ بناندا، میں شمس و قمر نو نہ بناندا، میں خشک و تر نو نہ بناندا۔ اے موسیٰ اگر محمد پیدا نہ ہوندے میں کوئی نبی بھی پیدا نہ کردا، کوئی رسول پیدا نہ کردا، اور اگر محمد کریم تے انہاں دی امت نو بنانا نہ ہوندا میں تینوں بھی زندگی عطا نہ فرماندا۔ مسلمان بھائیو، اسی موقع تے اللہ حضرت فرماندے زمین و زمان تمہارے لیے ہیں، مکین و مکان تمہارے لیے ہیں، چنین و چنا بھی تمہارے لیے ہیں، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ مسلمان بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کی مولا یا رب انا کلیمک و محمد حبیبک فما الفرق بین الکلیم والحبیب۔ حضرت موسیٰ عرض کر دے مولا اے تے دس میں تیرا کلیمہ، محمد تیرا حبیب، مولا اے تے دس حبیب تے کلیم دے اندر کی فرق ہے؟ میرے رب نے فرمایا موسیٰ حبیب تے کلیم دے اندر فرق ہے، حبیب وہ ہوندا ہے جڑا خود چل کے کوئی دور تے آوے آ کے عرض کرے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا، پر اللہ فرماوے اے موسیٰ تو میرا دیدار نہیں کر سکدا، تے حبیب وہ ہوندا ہے جڑا ستا اپنے گھر ہووے، اللہ فرمائے جبریل میرے محمد نو لے کے آ، میں اپنے محمد دے چہرے دا دیدار فرمانا چاہتا ہوں۔ میرے مسلمان بھائیو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والے ہو، علماء نے فرمایا کہ معراج رب نے موسیٰ علیہ السلام نو عطا کیتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام دا اے معراج سی کہ صفات دی تجلی ویکھی تے گر کے بے ہوش ہو گئے، اللہ دے جلویاں میں مست ہو گئے، لیکن رب نے اپنے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جو معراج عطا فرمایا او معراج نہ کسی نے پہلے عطا فرمایا اور نہ آئندہ رب کسی نو عطا فرمائے گا۔ او کیڑا معراج سی؟ ہن بات غور طلب ہے۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے مومنو اپنیاں جانا، اپنے مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ اللہ دے رستے تے قربان کر دیو۔ مولا قربان کریے تے کی ملے گا؟ فرمایا قربان کرو گے تے اللہ تعالیٰ تھانوں جنت عطا فرما دے گا۔ ہن ہر بندے تے ذہن سوال کہ مولا جنت عطا کرے گا، دسیا کن نے؟ اللہ دے نبیاں نے دسیا، کن نے؟ اللہ دے رسولہ نے دسیا، کن نے؟ قرآن نے دسیا، کس نے؟ آسمانی کتاباں نے۔ ہر بندے دے ذہن سوال آندا ہے کہ وہ جنت جس دا ذکر کیتا جا رہا ہے اساں وہ جنت نہیں ویکھی،
اساں جنت نہیں ویکھی۔ کوئی انج دا ہوے کہ جن نے جنت ویکھی ہوے تے پھر سن دسے۔ فرمایا محبوب نو اس واسطے معراج دی راتی اسی جنت دا دیدار کروایا کہ اگر کوئی آکے کہ سونیا دسو او جنت دی پوزیشن کنڈیشن کی ہے، میرا نبی اے نہ کہ میں اللہ کو پوچھ کے دساں گا یا قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ فرمایا جڑا غلام آکے گا میٹھا محمد دے سامنے جنت دا تذکرہ فرمانا شروع فرما دے گی۔ ایک بار مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ۔ آؤ امام الانبیاء نال پیار کرنے والے میرے مسلمان بھائیو، دوستان گرامی قدر، میں بات اگے بڑھانا چاہنا تھوڑی جی ایک دو پوائنٹ آپ حضرات دیاں کیتا تے محبتاں دے حوالے کرنے۔ مکمل واقعہ معراج اگلے جمعے تے انشاءاللہ بیان ہوئے گا، غور کرنا۔ میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے ہو، جدو معراج دی رات آئی اللہ نے فرمایا جبریل جی مولا حکم ہوئے، فرمایا جبریل آج جنت دے اندر چلا جا۔ مولا جنت جا کے کی کرنا ہے؟ فرمایا جبریل جویں دا میرا یار سونا ہے اویں دا براق سونا لے لے۔ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام جنت کے اندر جبریل تشریف لے کے گئے۔ جدو جبریل نے ویکھیا مسلم شریف موجود حضرت انس بن مالک فرماندے آئی سید الملائکہ جدو جنت کے اندر تشریف لے کے گئے، جبریل نے ہر طرف ویکھیا اج جنت دی مخلوق مسکرا رہی، اج جنت دیاں ہوراں مسکرا رہیاں، اج جنت دے فرشتیاں دے چہرے تے مسکراہٹے، جنت دیاں ہوراں بھی خوش نے۔ ارے تقریباً 40,000 براق انہاں دے چہرے تے مسکراہٹی مسکراہٹے، ارے ہر پاسے بشاشت ہی بشاشت، ہر پاسے مسرت و شادمانی۔ جبریل علیہ السلام جدو جنت دے اندر تشریف لے کے گئے، مسلمان بھائیو نظر پئی ایک براق ایک سائڈ تے کھڑا ہو کے ارے جنت آنسو پیا باندھا ہے۔ سید الملائکہ فرمایا براقا آئی تے کملی والا تشریف لے کے آن والا ہے، آئی تے زہرا دا بابا آن والا ہے، آئی تے خدا دی خدائی دا بادشاہ مٹھا محمد جنت دے اندر تشریف لے کے آن والا ہے، آئی تے خوشی دے موقع نے، آئی تے شادمانی، آئی تے دوستان گرامی مسرت ہی مسرت ہے۔ تو پریشان کیوں ہے میرے مسلمان بھائیوں؟ اتنے اللہ دے اولیاء نے بڑیاں بڑیاں داستانہ نقل کی دیاں، لیکن چونکہ ٹائم مختصر ہے میں پیغام عرض کرنا چاہنا۔ اس براق نے میرے کریم نبی دی بارگاہ وچ عرض کی سونیا مینوں پتہ ہے اج رب نے تھوڑی ڈیوٹی لگائی ہے، اے جبریل جنت اندر چلا جا، جویں دا میرا یار سونا ہے اویں دا براق سونا لے لے۔ تے جبریل فرمایا پھر تو روندا کیوں ہے؟ آکھیا میں رو اس واسطے رہا میں ضعیف العمر ہاں، میرا رنگ بھی نہیں میرا روح بھی نہیں، کاش میں حسن و جمال دا پیکر ہوندا، اج میں اللہ دے نبی دی سواری بن جاندا۔ اتنیاں گلاں جدو جبریل دے نال اس براق نے کیتیاں، ایتھے کوٹ مٹھن دا بابا حضرت خواجہ فرید فرمایا اچیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جنا دے ساوے، اچیاں لمیاں لال کھجوراں پتر جنا دے ساوے، غلام فریدا اٹھے کی وسنا اور جتے یار نظر نہ آوے۔ اج نمازی نماز پڑھدا جنت دی طلب لے کے، حاجی حج کردا جنت دی طلب لے کے، روزے رکھن والا روزے رکھدا جنت دی طلب لے کے، زکات دین والا زکات دیندا جنت دی طلب لے کے، تہجد عطا کرن والا تہجد پڑھدا جنت دی طلب لے کے، قرآن دا قاری قرآن پڑھ رہا جنت دی طلب لے کے۔ میں کیا جنت دی طلب لے کے نمازاں پڑھن والے آ، او جنت دی طلب لے کے روزے رکھن والے آ، او جنت دی طلب لے کے نیک عمل کرن والے آ، اوے فرشی تو تے فرش تے رہ کے تو تے میں جنت واسطے پہ تڑپنے آ، پر جڑا جنت رہن والا ہے او تے محمد دے دربار واسطے پیا تڑپدا۔ ایتھے دل نہیں لگتا یار چل، مل کے ذرا سارے بولیے نا، ایتھے دل نہیں لگتا
مسلمان بھائیو غور کرنا، جڑی معراج ہوندی، جڑا سفر سیر کیتا جاندا ہے، دو یار سیر کرن، اس سفر دے اندر دوواں دوستاں دی مرضی شامل ہوندی، دوواں یاراں دی مرضی شامل ہوندی، تے معراج دی رات رب نے جڑی سیر اپنے یار نو کروائی، او دے وچ ادھی مرضی خدا دی ہے، ادھی مرضی محمد مصطفیٰ دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر میرے نبی دی مرضی ایک سمجھ آ گئی، پھر یہ بھی مننا پینا ہے، براق جنت چ رویا، میرے مصطفیٰ نے مکے میں بیٹھ کے اس براق تے نظر کرم فرمائی، انہوں اپنی سواری واسطے پسند کر لیا۔ علماء نے فرمایا اگر براق جنت چ رہ کے محمد دے دروازے واسطے روے، میرا نبی کئی ہزار میل دور جڑی جنت ہے اس تے کرم فرما سکتا ہے۔ تو نبی نال پیار کر کے دیکھ، میٹھا محمد تیرے تے بھی نظر کرم فرما دین گے۔ میرے آقا نال پیار کرن والے ہو۔ ہن جبریل نے براق لیا، میں مختصر کراں، براق لے کے سید الملائکہ میرے مصطفیٰ دے دروازے تے پہنچے۔ حضرت سیدہ ام ہانی سرکار مولا علی دی سگی ہمشیرہ، آپ دے گھر میرے آقا آرام پہ کردے سن، سرکار ستے سن، حالانکہ میرے نبی نو پتہ سی آج معراج والی رات ہے، لیکن سون وچ حکمت کی حکمت ہے، قرب موسیٰ اور ہے، قرب احمد اور ہے، ان کا جانا اور ہے، اور اس کا خود بلانا اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تڑپ تڑپ کے 40 دن دیدار واسطے انتظاراں کر دے رہے، گلاں کرن واسطے انتظار کر دے رہے، پر دیدار نہیں ہویا۔ اے دے میرے مصطفیٰ ام ہانی دے گھر ستے نے، جبریل آیا دروازے تے، سید الملائکہ نے ارے ہوں سوچیا میں محبوب نو کیویں جگاواں، دروازے تے دستک دیواں، فرمایا نا نا، بارو آواز دیواں، فرمایا نا نا، مولا تیرے یار نو کن جگاواں، فرمایا جبریل چھت تو چھوٹا جہا سوراخ کر کے اس دے اندر داخل ہو جا، تاکہ تینوں اپنی طبیعت دا بھی پتہ، اپنی حیثیت دا بھی پتہ چل جائے، محمد دی شریعت دا بھی پتہ چل جائے۔ سید الملائکہ چھوٹا جہا سوراخ، علماء نے لکھیا 600 پراں دا مالک یا 700 پراں دا مالک جبریل ایک پریڈا جے پھیلائے کائنات تھلے آ جائے، اتنا بڑا جبریل میرے محمد دے دروازے تے آ رہا، اس سوراخ وچوں آیا کیوں؟ تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے جدوں میں محمد دے دروازے تے آنا وا، میں فرشتیاں دا سردار بن کے نہیں آوندا، میں آمنہ دے لال دا غلام بن کے آ جانا۔ نعرہ رسالت، ماشاءاللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اللہ تعالیٰ بابا جی آپ کو سلامت رکھے۔ غور کرنا مسلمانوں، حضرت جبریل اندر جدو آئے، ہون جبریل علیہ السلام عرضاں پیا کردہ، مولا تیرے یار نو جگاواں کن جگاواں؟ رب نے فرمایا جبریل دیرا نہ لا، جلدی کر، میرے یار نو بیدار کر کے میری بارگاہ دے اندر لے آ۔ سید الملائکہ نے کیا سونیا جگاواں کن؟ فرمایا یا جبریل قبل قدمی ہے، او جبریل میرے محمد دیاں قدمانوں بوسے دینے شروع فرما۔ اللہ اکبر۔ سید الملائکہ میرے آقا دیاں قدمان جبریل نے بوسے دیتے۔ دوستانی گرامی قدر، نبی پاک سرکار بیدار ہوئے، سرکار فرمایا جبریل اگے اکلا آمدہ سے، آج بڑی آن شان باندے نال آئے ہیں۔ سید الملائکہ آمدہ سونیا آج میں ایویں نہیں آیا، ان اللہ ہشتاک الی لقائک یا رسول اللہ، سونیا رب نے بھیجیا ہے، اللہ تھوڑے دیدار دا مشتاق ہے۔ ایک بار مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ، میرے آقا نو جبریل عرض کر دن سونا اللہ تعالیٰ تھوڑے دیدار دا مشتاق ہے، اللہ آپ دا دیدار فرمانا چاہتا۔ ایک اخباری رپورٹ میں نہیں پہ عرض کرتا، ارے دوستان گرامی کچھ سنی سنائی بات یا رٹی ٹائی کیسٹ نہیں، اللہ دی دوستان گرامی قدر ولیاں دیا زبانہ چو نکلن والے جملے، میرے مصطفیٰ دی زبان چو نکلن والے جملے، کتاب میرے سامنے، نبی پاک سرکار نو جبریل آکیا سونے ان اللہ ہشتا
کا الا لقائے کا یا رسول اللہ سونے اج رب تھوڑا انتظار پیا کرتا ہے اج رب تھوڑے دیدار دا مشتاق ہے کائنات دا اصول ہے ادنا کرتا اللہ دا انتظار مرید کرتا پیر دا انتظار شاگرد کرتا استاد دا انتظار بیٹی کرتی ماں دا انتظار پتر کرتا ہے باپ دا انتظار نوکر کرتا ہے آقا دا انتظار غلام کرتا ہے مالک دا انتظار ارے رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم واقعہ معراج ذرا سن اور اپنا عقیدہ مضبوط کر لے جس رب دا کوئی دور تے جا کے 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام انتظار کرتے رہے او محمد دا خدا آپ آج مٹھے محمد دا انتظار پیا فرماتا ایک باری پھر مسکرا کیا کو سبحان اللہ اللہ خود اپنے نبی دا انتظار آج بدبخت آکھے ارے دوستان اکرامی خیال سے نماز ٹوٹ جاتی اللہ ہدایت عطا فرمائے بدبخت نالائق اپنے گندے عقیدے دا علاج کرا جس رب دی نماز پڑھنے ہاں او انتظار نہیں او محمد دا مشتاق ہو گیا دیدار فرمان دا اللہ نے صرف خیال نہیں کیتا انتظار کیتا ہے کی کیتا ہے ایک پھر مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ اس تو اگے انشاءاللہ واقعہ میراج اگلے جمعے تے میں عرض کراں گا اور میں جڑی بات آپ حضرات دی بارگاہ عرض کرنا چاہنا بڑی غور طلب بات ہے میری ملت دے نوجوانوں حضرت آدم نے کیا اللہ نو منو لوکاں اللہ نو منیا اللہ دی توحید نو مننی آدم دی نبوت نو منیا لیکن دنیا نے سوال کیتا آدم جس رب دا ذکر پہ کر دیو سن منان دا کہہ رہے ہو کیا اس رب نو تساں ویکھیا ہے ذرا مل کے کہنا سبحان اللہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا اللہ دی توحید نو منو میری رسالت نو منو امتیاں سوال کیتا حضور کیا تساں ویکھیا فرمایا میں تو نہیں ویکھیا صرف سنیا اللہ دی بارگاہ وچوں اللہ دا پیغام میرے تک پہنچیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا اللہ نو منو اللہ دی توحید نو منو اللہ دی عبادت کرو حضور تساں رب نو ویکھیا فرمایا میں نہیں ویکھیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ دی توحید نو منو میری رسالت نو منو امتیاں کیا حضور جس رب نو منان دا فرما رہے ہو کیا تسا اللہ دا دیدار کیتا ہے فرمایا نہیں میں تے تجلی دا ہزارواں حصہ ویکھن واسطے گیا اللہ دے جلویاں میں مست ہو گیا اللہ دے جلویاں میں کھو گیا اپنی ہوش میں نہ رہی میں تے رب دا دیدار نہیں کیتا صفات دا دیدار کیتا عیسیٰ بن مریم نے کیا اللہ نو منو امتیاں کیا حضور جس رب نو منان دا کہہ رہے ہو کیا تساں ویکھیا فرمایا میں تے نہیں ویکھیا علماء نے لکھیا 1,24,000 کم و بیش انبیاء 313 رسول سارے نے کیا اللہ دی توحید نو منو امتی ایک ہی سوال کرتے رہے حضور تسا رب نو ویکھیا آپ آندے سا نہیں ویکھیا سارے نبیاں نے کیا سارے رسولاں نے کیا اساں تے رب نو نہیں ویکھیا فرمایا محبوبہ اگر تم یہی فرمانے ہو میں رب نو نہیں ویکھیا پھر تیرے تے انہاں وچ فرق کی رہ جاندا دل کر رسولو فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات فرمایا محبوبہ لوکن کہے اللہ منن اللہ دا کلمہ پڑھن اللہ دی توحید تے ایمان لے کے آن محبوب نے اعلان کیتا لوکاں پوچھا سونے کیا تسا رب نو ویکھیا جدی توحید منوانا چاہتے ہو فرمایا پہلے ویکھ کے آیا بعد اللہ دا کلمہ پڑھانا شروع فرما رہا ایک میرے پھر مسکرا کے آپ کو سبحان اللہ انس بن مالک کے میرے نبی دا او صحابی ہے جنہیں 10 سال سرکار دے گھارے ڈیوٹی دیتی کتنے سال 10 سال تے فرمان دیں 10 سال نبی پاک سرکار نے ایک ویری بھی نہیں جھڑکیا سبحان اللہ 10 سال سرکار نے ایک ویری بھی نہیں فرمان دیں کدی کدی انج ہونا کہ میں سامان سبزی چیزاں لین واسطے گھروں باہر نکلنا تے بچیاں نہ کھیلن لگ پینا تے گھر والیاں کہنا یا رسول اللہ انس دیر بڑی لامدہ ہے تے نبی مسکرا کے فرمان دے سن انس ابھی بچہ ہے جب بڑا ہوگا تو سمجھ جائے گا اگر کوئی بچہ مسیتے آ کے تھوڑی بہت شرارت کر لوے تو سانوی دھیان کرنا چاہیے ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا تو سارے بولو نا سمجھ جائے بات غور طلب ہے مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بات موجود ہے حضرت انس بن مالک فرماندن سرکار بیٹھن تے صحابہ سامنے بیٹھن نبی پاک سرکار مسکرا کے اندن رہی تو ربی فی آسان سورہ اے صحابہ میں اللہ بڑی سونی صورت ہی ویکھ کے آیا میں اللہ بڑی سونی صورت ہوں ویکو نا اگر کوئی بندہ مسلمان کلمہ پڑھ کے آپ کے نبی رب نے نہیں ویکھیا تو ادنا آسان کوئی فائدہ ہونا ہے سارے بولو کوئی نفع نقصان ہے نہیں کوئی
تو پھر اس ایسی بحث کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جدو سرکار دی حدیث پہنچ گئی اور امام احمد بن حنبل نے لکھیا کہ رہی تو ربی فی آسن سورہ، اور سرکار فرماندے میں خود ویکھ کے آیا، تو پھر امت نو اعتراض نہیں کیا۔ ہن بات غور طلب ہے۔ انس بن مالک اندن حضرت ابو بکر بھی سامنے، عمر بھی سامنے، عثمان مولا علی دیگر صحابہ سامنے، نبی پاک فرماندے میں اپنے رب دا دیدار کر کے آیا تے تساں بھی ویکھنا ہے۔ سارے صحابہ ہاتھ جوڑ کے سونیا ساڈا بھی دل کردا ہے رب دا دیدار کریے۔ ذرا سبحان اللہ تساں للکار کے آخری جملہ بہت بڑا ہے، انشاءاللہ دل نو سکون مل جائے گا۔ میری ملت دے نوجوانوں، میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے آ، میرے نبی نال پیار کرنے والے لوگ بیٹھے غور کرنا۔ انس بن مالک چونکہ بچے سن، اے جرت ابو بکر نو تے نہ ہوئی، سونیا کلیاں ویکھ آئے ہو سان بھی رب وکھاؤ۔ حضرت عمر نو اے جرت نہ ہوئی، سونیا کلیاں ویکھ آئے ہو سان بھی وکھاؤ۔ مولا علی عثمان غنی دیگر نبی دے صحابہ نے اتنی ہمت تے نہ ہوئی کہ سونیا کلیاں ویکھ آئے ہو سان بھی رب دا دیدار کرواؤ۔ علماء فرماندے ہیں انس بن مالک چونکہ بچے سن چھوٹے، اب بچہ عقل دا کچا ہوندا ہے، آندے یا رسول اللہ کلیاں ویکھ آئے ہو سونیا کلیاں اللہ دا دیدار فرما کے آ گئے ہو سونیا میں بھی رب نو ویکھنا ہے۔ اے گل جدوں انس بن مالک بچے نے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ کیتی، مسلمانوں جملہ دل والا جے دل نو لگے تے ذرا دل والی سبحان اللہ کہنا۔ رب کعبہ دی عزت و جلال دی قسم، مسند امام احمد بن حنبل بھی موجود ہے، جدوں انس بن مالک نے کیا سونیا کلیاں تک آئے ہو میں نے بھی کراؤ اللہ دا دیدار۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ پریشان نہ ہو، من رآنی فقد رأى الحق، فرمایا جڑے رب نو ویکھنا چاہندے ہو محمد دا دیدار کر لو، جن نے محمد نو ویکھیا انجے سمجھی انہیں خدا دا دیدار فرما لو۔ محمد سر وحدت ہے، کوئی یہ رمز کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنتا تھا